دعا کے بارے کچھ تھوڑا سا سیکھیں گے. کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 24ویں آیت بلکہ 41ویں آیت سے پڑھیں گے ہم 41 سے. اس میں لکھا ہے اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے در پر خدا ان کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ سے تشریف کرتے ہیں. یہ یسوع مسیح کے صلیب پر جانے سے پہلے کی دعا ہے. آمین. یسوع مسیح کے صلیب پر جانے سے پہلے کی دعا ہے. گتسمنی کے اندر، گتسمنی باغ کے اندر یسوع مسیح نے یہ دعا کی اور جب وہ شاعر بانی کا سارا پروسیس کر کے جب وہ وہاں سے چلے ہیں اور جا کر کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر گتسمنی باغ کے اندر گئے. اور جب گتسمنی باغ کے اندر گئے ہیں تو وہاں پر جا کر شاگردوں کو کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو. اور وہ کلام مقدس میں لکھا کہ تھوڑی دور یہ بھی گئے ہیں اور جا کر بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، پر میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. خدا حالانکہ چاہتا تو اپنے بیٹے کو بچا سکتا تھا، خدا چاہتا تو یہ سارا کام کر سکتا تھا، مگر خدا کی یہ مرضی تھی کہ اس کا بیٹا بنی آدم کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دے، اپنی جان کا کفارہ دے، اپنا خون جو ہے بنی نوع انسان کے لیے بہائے. تو میرے عزیزو، جب وہ دعا کر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے وہ اٹھا اور جب دعا کر رہا تھا تو اس سے پہلے اس کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر جو ہے زمین پر ٹپکی. اور میڈیکلی طور پر اگر دیکھیں، میڈیکل اس بات کو بتاتی ہے کہ جب انسان کے بدن کے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا بلڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اس قدر غم میں تھے، اس قدر دل سوزی میں تھے، اس قدر ان کو جو ہے پریشانی تھی کہ ان کا جو بلڈ تھا وہ پسینہ کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو گیا. حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے بری نوع انسان کے لیے اپنا بدن جو ہے پیش کر دیا. اس نے بری نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا
تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہ کے کفارہ کے لیے صلیب پر چڑھے. وہ بنی نوع انسان کے لیے جو ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگوائے, کانٹوں کا تاج پہنے, اپنے بدن پر کوڑے لگوائے. اس سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو, جب وہ دعا کر کے اٹھا اور آیا اپنے شاگردوں کے پاس, تو اس نے کہا تم سوتے ہو, جاگو, دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. آج بھی جب ہم دعائیہ ویک رکھتے ہیں, جب دعائیہ ٹائم رکھتے ہیں, جب دعا میں ٹھہرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ دن تو آتے ہیں, کچھ گھڑی تو چلتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھک جاتے ہیں. اسی طرح یسوع مسیح کے ساتھ بھی جو اس کے شاگرد تھے, حالانکہ 3 سال سے اس کے ساتھ چل رہے تھے, 3 سال کا پیریڈ تھا, 3 ساڑھے 3 سال کا, اور 3 ساڑھے 3 سال سے وہ یسوع کے ساتھ چل رہے تھے, مگر وہ یسوع کی نیچر کو سمجھ نہ سکے, وہ یسوع کی اس بات کو سمجھ نہ سکے. اور جب وہ یسوع کی اس بات کو سمجھ نہیں سکے تو دیکھیں کہ یسوع پھر آ کر ان کو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. کیونکہ اس نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اس وقت آزمائش میں ہے ہم. تو یسوع مسیح نے یہ بات کہی, تو شاگرد جب یسوع مسیح یہ بات کہہ کر دوبارہ گئے دعا کے لیے, تو شاگرد پھر سو گئے. آج بھی ہم ایک دوسرے کو ہلاتے ہیں, جگاتے ہیں کہ بھائی اٹھ, بہن اٹھ, دعا کر, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سستی میں رہتے ہیں. ہم آج بھی سست ہیں, ہم آج بھی دعا کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے, ہم آج بھی دعا سے دور بھاگتے ہیں, ہمارا دعا کی طرف کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے, ہم دعا نہیں کرتے, ہم روزہ نہیں رکھتے, لیکن ہم بڑی بڑی برکتیں خدا سے مانگتے ہیں, ہم بڑی بڑی چیزیں خدا کے حضور رکھ دیتے ہیں, خداوند یہ بھی دے دے, خداوند یہ بھی دے دے, مگر دعا میں ہم ٹھہرتے نہیں ہیں, دعا ہم نہیں کرتے. اور جب ہم دعا نہیں کرتے, اگر یسوع مسیح زندگی کا خالق اور مالک ہو کر دعا کرتا ہے, اگر وہ ہمارے لیے جاگتا ہے, تو ہمیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ہر روز جھکنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جب دعا کریں گے تو دعا سے آسمان جو ہے وہ کھل جائے گا. میرے عزیزوں, دعا ہی ہے جو ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہے, طاقت دیتی ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں نا, تو اگر ہم روزے میں دعا نہیں کرتے تو آپ کو بھوک بہت زیادہ ستاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فیل کر کے دیکھیں, آپ دعا نہیں کرتے تو روزہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں آپ کو قوت مل جاتی ہے, دعا میں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں, اور آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے. ہمیں بھوک جو ہے, اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو دعا نہیں کرتے تو پھر ہمارا یہ فاقہ ہے, پھر ہمارا یہ کوئی اس میں جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے, اسپرچولیٹی نہیں ہے. وہ تو ہم نے جسٹ اپنی بھوک جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہے, خدا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں, اس میں ہم دعا کرتے ہیں, تو پھر وہ روزہ ہمارا خدا کے حضور میں پہنچتا ہے. دعا کے ساتھ جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. کلام مقدس میں کیا لکھا گیا؟ یسوع نے کیا کہا؟ جب تو روزہ رکھے, جب بھی روزہ رکھے, جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال, جب تو روزہ رکھے تو خداوند کے حضور آ جا, جب تو روزہ رکھے
تو خداوند سے اپنی منتیں التجائیں اس کے حضور میں رکھ دیں. اور منتیں التجائیں ہم کیسے رکھتے ہیں؟ دعا میں. جب دعا کریں گے تو اس میں اپنے ریکویسٹ رکھیں گے, اس میں اپنے التجائیں رکھیں گے, اور خدا پھر آپ کی التجاؤں کو, ہماری التجاؤں کو سنے گا اور اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھولے گا. ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور دعا کریں. اگر روزہ رکھیں تو دعا نہ کریں تو وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ تو پھر بھوک ہڑتال ہے. یہ سیاسی لوگ بھی رکھتے ہیں بھوک ہڑتال, تو سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. وہ تو بیٹھ جاتے ہیں چوکوں میں جا کر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں جی ہم نے بھوک ہڑتال کی ہے. کتنے دنوں کی؟ کافی دنوں کی, 2 3 دن کی بھی بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں. وہ تو بھوک ہڑتال ہوئی, لیکن روزہ نہیں ہے. روزہ ایک اسپرچولیٹی ہے, روزہ روحانیت ہے, روزہ خدا کے ساتھ جڑنے کا نام ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے ساتھ رابطے کو بحال کرتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو, جب ہم روزہ رکھیں تو دعا کا پیٹرن کبھی نہ چھوڑیں, کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے, متی رسول کے انجیل اس کا 6 باب پڑھیں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. آمین. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے حضور اس طرح کا روزہ رکھیں کہ تیری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک سنی جائے. ہماری جو آواز ہے وہ عالم بالا تک پہنچ جائے. روزہ رکھیں تو ہمارا روزہ اس طرح کا ہو کہ ہماری آواز نیچے نہ رہ جائے, ہماری آواز عالم بالا تک پہنچے, خدا کے حضور میں پہنچے. کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے. آمین, آمین. سو میرے عزیزو, ہم روزہ اس طرح کا رکھیں کہ روزے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں, ہمارے گھرانے تبدیل ہو جائیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم خواہش رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کچھ ہو جائے, لیکن اس کے لیے ہم سٹرگل نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, روحانی طور پر محنت نہیں کرتے. ہم دنیا داری کی چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں, ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں. گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, یا کچھ بھی گھر کی جو بھی ضروریات اشیاء ہے وہ چاہیے تو اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. ہم سٹرگل کرتے ہیں, رات دن محنت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں مل جائیں, اور وہ ہم لے بھی لیتے ہیں, ہمارے گھروں میں پہنچ بھی جاتی ہیں. لیکن جب خدا کی باری آتی ہے, جب خدا سے ہم برکت لینا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح کی ہم محنت نہیں کرتے جس طرح کی خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال, اپنا منہ دھو, تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا آسمانی باپ جو ہے وہ جانے کہ یہ بندہ روزہ دار ہے. تب تیری آواز جو وہ عالم بالا تک سنی جائے گی, تب ہماری آواز جو وہ عالم بالا تک پہنچے گی. سو میرے عزیزو, ہمارا یسوع مسیح ایک بہت اچھا پیٹرن ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے. اس نے ہمیں پیٹرن دیا ہے, اس نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے, روزے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے تھے. آمین. یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے تھے, اور جب دعا کرتے تھے تو جب آ کے شاگردوں میں آتے یا عوام میں آتے تو لوگ معجزے لیتے تھے. اس کی پوشاک چھونے سے بیمار شفا پا جاتے تھے. وہ صرف زبان سے کہہ ہی دیتا تھا تو لوگ شفا پاتے تھے. اندھے آتے, جنم کے اندھے, تو ان کو بینائی مل جاتی. کوڑی آتے تو ان کو شفا مل جاتی. لنگڑے آتے تو چلنا شروع کر دیتے. 38 برس کا بیمار جب اس کے پاس یسوع گیا ہے تو اسے صرف جسٹ کہا ہی ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, جب یسوع مسیح ساری رات دعا کر سکتے ہیں
جب یسوع مسیح جو ہے, جو زندگی کا خالق اور مالک ہے, وہ دعا میں ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں دعا میں ٹائم سپینڈ کرتے؟ ہم کیوں نہیں دعا میں ٹھہرتے؟ ہم کیوں نہیں خدا کے حضور جھکتے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے, ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا سے اپنے گناہوں کی, اپنی خطاؤں کی, اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ برکت پائیں گے, پھر ہمارے گھرانے برکت پائیں گے, پھر ہمارے خاندان برکت پائیں گے. میرے عزیزو, کلام مقدس میں بات لکھی گئی, یسایا کی کتاب اس کا 58 چیپٹر پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ایک روزے کی بڑی اچھی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. روزے کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ روزہ ہم نے کس طرح کا رکھنا ہے, کہ روزہ اس طرح کا رکھیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں برکت پاتے ہیں. میں اس کو زیادہ جو ہے وہ ڈیپلی نہیں لے کے جانا چاہتا, نہ اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. اگر اس کو ہم اس حوالے کو پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا, اور میں یہ صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو ضرور یسایا 58 چیپٹر جو ہے اس کو پڑھیے گا. اور اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے جس طرح کا خدا چاہتا ہے. تم روزہ ایسا رکھتے ہو جھگڑا رکھنے کے لیے, اور تم روزہ اس طرح کے رکھتے ہو کہ شرارت کے مکے مارو. ایسا روزہ نہیں رکھنا. ہم لوگوں کو بتائیں کہ میرا روزہ ہے بھائی, میرے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ایسا روزہ نہیں رکھنا, بلکہ ایسا روزہ رکھیں جو آپ کی آواز آپ نے بالا تک پہنچ جائے, تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے, اور تیری صحت کی ترقی جو ہے وہ جلد ہو. ایسا روزہ رکھیں, اور خداوند سدا تیری کیا کرے, حفاظت کرے. جب ایسا روزہ رکھیں گے تو پھر خداوند سدا ہماری حفاظت کرے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیری ہڈیوں کے اندر قوت وہ بخشتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کمزوری فیل کرتے ہیں, لیکن ہمارا خدا جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو جلد ہماری ہڈیوں کے اندر قوت آ جاتی ہے, جلد ہماری صحت کی بحالی ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزو, ہم اس طرح کا روزہ رکھیں تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے اور ہماری دعا کا جواب دے. روزہ اور دعا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کے گھرانے بابرکت ہو جاتے ہیں. روزہ اور دعا جس گھرانے میں, جس خاندان میں ہے, جو لوگ روزہ اور دعا رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو وہ گھرانے برکت پر برکت پاتے جاتے ہیں. بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو نہ تو روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی دعا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں پادری صاحب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, پادری صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا دعا کا, صبح کو کام پہ جانا جلدی ہوتا ہے, رات کو لیٹ آتے ہیں, آتے ہی سو جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں, دعا کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو دیکھیں, جو برکت دیتا ہے, جو آپ کو قوت دیتا ہے, جو آپ کو کام پہ جانے کی برکت دیتا ہے, ہم جب اس کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ہماری اس لائف کا کیا فائدہ ہے. سو ہم نے اپنے خدا کے حضور مکمل طور پر جو ہے وہ دعا کو ٹائم دینا ہے اور روزہ رکھنا ہے, تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں ہو اور کثرت کی برکت ہو. خدا اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.